میں اس مبارک موقع پر اپنی طرف سے اور اپنے مدرسے کی جانب سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت کرتا ہوں۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرات، تاریخ کی اوراق کا ترتان کرنے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ انگریز تجارت کی غرض سے سرزمین پر قدم رکھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمران کو بے دست و پاک کیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور شفقت خانہ کاروائیں کی جس سے جنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی معلوم کر گئی۔ انگریز نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمدار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی پہلی کبھی کھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم اقتا و اکھنڈتا اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لگ کے بالآخر وہ دن آیا کہ انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالار کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اور تمام شہیدان وطن کی زبان پہ یہ بات تھی کہ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل جہاں کی مٹی۔ ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے دن اور اہم سن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم اس کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم تھا، کیونکہ اسی دن کو تقریباً 150 سال کی غلامی کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہم لوگ 15 اگست کو یوم آزادی کے نام پر بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، گویا کہ اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے، ایک نیشنل فیسٹیول کی ہے۔ آزادی کے رہنماؤں نے عدم التشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عزم کیا، حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علم برداروں پر بڑے مظالم کیے، انہیں جیلوں میں بند تک کیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں نے گھٹنے پھینک دیے، الغرض کے 15 اگست 1947 کو ہندوستان چھوڑ کر وہ اپنے ملک جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا، لاتعداد لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، تب کہیں جا کر یہ آزادی ہمیں حاصل ہوا۔ اس لیے آج کے اس مبارک موقع پر اور آنے والی زندگی کے لمحات میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان شہیدان وطن کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج ہم اور ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا۔ اور یہی وہ بہادر تھے جن کے لیے شاعر نے کہا، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام۔ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ملک کے باشی ہیں۔ لیکن یہ آزادی انگریزوں کے تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا اگر وہاں اقتا و اکھنڈتا اور اتحاد و اتفاق نہ ہوتا۔ آج پھر ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی، تو آئے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب مل کر بھید بھاؤ کو مٹا کر اس بات کا ثبوت فراہم کرے اور ترنگے کے نیچے آ کر اس بات کا ثبوت دے کہ ہم لوگ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلے رکھیں گے۔ ہندو ہندو، ہندو مسلم، مسلم سے ہندو دور نہیں، کوئی کسی کو تھاپڑ مارے یہ ہم کو منظور نہیں۔ یہ بھی گال ہمارا ہے، وہ بھی گال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں،
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک کو ہمیشہ اپنی امن و امان میں رکھے، اور تمام شہیدان وطن کو ہمارے اور ہمارے مدرسہ کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد۔